بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اولاد کی تربیت کہ والدین کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ مشکات کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے، اور اس کے بعد نماز کی عادت ڈالنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو مارو جب وہ 10 سال کی عمر کو ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ بہرحال بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا طریقہ سکھانا اور نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ ان پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ تمہارا نماز نہ پڑھنا ہماری ناراضگی کا باعث ہوگا۔ نیز اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ کئی بچے ایک ساتھ ایک چارپائی پر نہ لیٹیں۔ اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کر جائے، اور ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ بہرحال صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا فیض عرصہ تک باقی رہے، جیسے نہر کھدوائے یا کنواں کھدوائے یا مسافروں کے لیے سرائے بنوائے یا راستے پر درخت لگوا دے یا کسی دینی درسگاہ میں کتابیں وقف کر جائے وغیرہ۔ تو جب تک اس کے اس کام سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ کسی کو تعلیم دے یا دینی کتابیں لکھ جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا عمل جس کا ثواب ملتا رہے گا وہ اس کا اپنا لڑکا ہے جس کو اس نے شروع ہی سے عمدہ تربیت دی ہے، اور اس کی کوشش کے نتیجے میں وہ متقی اور پرہیزگار بنا رہا۔ تو جب تک یہ لڑکا دنیا میں زندہ رہے گا اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ مزید یہ کہ وہ چونکہ نیک ہے اس لیے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا رہے گا۔ اور لڑکیوں کی تربیت کا صلہ، جیسا کہ مشکات کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے کھانے پینے میں اسے شریک کیا تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو قابل معافی نہ ہو۔ اور جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی اور انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اگر 2 ہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی سرپرستی پر بھی یہی اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ ایک کے بارے میں بھی یہی بشارت دیتے۔ اور جس شخص سے اللہ نے اس کی 2 بہتر چیزیں لے لی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول 2 بہتر چیز کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی 2 آنکھیں۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی شخص کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو اس کو ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی پوری سرپرستی کرنی چاہیے، اور ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مہربانی اور لطف و کرم کا سلوک اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک
ان کی شادی نہ ہو جائے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو اسے بھی اپنی ان بہنوں کو وبال جان نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کا پورا خرچ برداشت کرنا چاہیے اور ان کو علم و دینداری کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے اور شادی ہونے تک رحمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ بہرحال بیٹی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھیں۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا، وہی میں نے اسے دے دی۔ اس نے اس کھجور کو ان دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا حال بیان کیا کہ باوجود بھوکی ہونے کے اس نے اپنے اوپر اپنی 2 بچیوں کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یعنی جس شخص کو اللہ صرف لڑکیاں ہی دیتا ہے وہ بھی عطیہ خداوندی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ والدین ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو نہ انہیں کما کر دینے والی ہیں اور نہ خدمت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنے والدین کی بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایک غلام میرے پاس تھا، میں نے اس لڑکے کو بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اپنے سب لڑکوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو تو واپس لے لے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے، کیا تو نے اپنے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری و مساوات کا معاملہ کرو۔ اور میرے باپ گھر آئے اور اس صدقہ یعنی غلام کو واپس لے لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو مجھے گواہ مت بنا، میں ظالم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ میرے باپ نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا مت کرو۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو ان کے دل آپس میں پھٹیں گے، اور جن بچوں کو نہیں دیا گیا ان کے دل میں باپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ اور اولاد پر خرچ کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا مجھے ثواب ملے گا ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنے سے، اور میں انہیں اس طرح محتاج اور در بدر مارے پھرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی، وہ تو میرے ہی بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو کچھ
تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں ان کا اجر ملے گا۔ ام سلمہ کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے ابو سلمہ سے جو ان کے بچے پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا۔ بہرحال بہترین صدقہ بے سہارا بیٹی کی کفالت کرنا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ وہ تیری بیٹی ہے جو تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے اور اس کو کوئی تیرے سوا کما کر کھلانے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسی لڑکی جس کی بدصورتی یا جسمانی نقص کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی یا شادی کے بعد طلاق مل گئی ہے اور تمہارے سوا اس کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے، تو اس پر جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی نگاہ میں بہترین صدقہ ہوگا۔ بہرحال ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور جلسے ہوئے چہرے والی عورت قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یزید بن زرعی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بیچ کی انگلی اور کلمہ شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اور وہ خاندانی شرافت اور ذاتی حسن و جمال رکھتی ہیں، لیکن اس نے اپنے مرنے والے شوہر کے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھا یہاں تک کہ وہ جدا ہوئے مر گئے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت رانڈ ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں اور لوگ اسے شادی کرنے کی طرف مائل بھی ہوں، لیکن وہ اپنے ان یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر شادی نہیں کرتی اور عزت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، تو ایسی عورت کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔